خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی کہ بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کی ابتدا ہوئی۔ سن 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہوا تو اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کیونکہ فاسق تھا، فاجر تھا، اس نے شراب کو عام کی ہوئی تھی، اس شخص نے زنا کو عام کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹیشن تھی، جو حدود تھی، اس کو پامال کرتا تھا، یعنی کہ بہن بھائی کے نکاح کو بھی وہ جائز سمجھتا تھا۔ کو جو سب سے زیادہ خدشہ ہوا کہ بیعت کو قبول نہیں کریں گے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے اس کو زیادہ خدشہ تھا، لیکن امام علی مقام سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تین اشخاص یہ اپنے خلافت کا جو ہے دعویٰ نہ کر دیں۔ تو اس نے اس چیز کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سب سے کہو کہ میری بیعت کو قبول کریں۔ امام علی مقام نے قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی حرکتیں کیسی ہیں، کیونکہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکمران جو کہے گا، جو یزید کہے گا، اس کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ تو عزیزان محترم، اگر امام علی مقام اس کے ہاتھوں بیعت کر لیتے تو ہر ظالم کے خلاف پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں سے خطوط بھی آنے لگے کوفہ سے، اور بے تحاشا انہوں نے خطوط کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہم یزید کی بیعت کو نہیں مانتے، آپ کے لیے مسند خلافت جو ہے بالکل تیار ہے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، عہد وفا کے لیے انہوں نے وعدے کرے، حضرت امام حسین سے عقیدت و محبت کا اپنے خطوط کے ذریعے بے پناہ اظہار کیا، بے تحاشا خطوط بھیجے۔ عزیزان محترم، تو ایسے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آپ نے اپنا جانشین بنا کر بھیجا، اور یہ پیغام بھی دیا، خط بھی لکھا، کہا کہ یہ مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں، یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد اگر یہ سمجھیں گے تو پھر میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ اب جب یہ پہنچاتے عزیزان محترم کوفہ کے اندر آ گئے۔ کوفہ میں جب آئے، جوگ در جوگ جو ہے آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے لگے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ امام علی مقام نے ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو آپ جتنے بھی کوفہ والے تھے کافی سارے لوگ آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کا مجمع آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ لیکن جب ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوا، وہاں چند دنوں بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام علی مقام کو، اور یہ فرمایا، امام علی مقام، یہ آپ کی عقیدت اور محبت میں کافی سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں، اور ایک جم غفیر جو ہے آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ تو یہ خط لکھ کے حضرت امام علی مقام کے پاس قاصد کو بھیج دیا۔ ادھر ہوا یوں، جو کوفہ کا گورنر تھا، جب اس گورنر کو تبدیل کیا گیا یزید کے حکم پر، اور اس کو یہ کہا گیا کہ تو یہاں سکون سے بیٹھا ہے، وہاں کوفہ کے اندر لوگ مسلم بن عقیل جو امام حسین کے جانشین ہیں ان کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ کوفہ جو ان کے ہاتھوں بیعت کر چکا ہے۔ تو یزید نے عزیزان محترم اسی وقت گورنر کو تبدیل کیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ جو تمہاری بات کو نہ مانے اس کا سر قلم کر دو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جس طریقے سے ہو مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت نہ ہونے دو، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دینے دو۔ عزیزان محترم، ایسے ہی ہوا۔ اب جب وہ ابن زیاد کوفہ کے اندر آیا تو اس بدبخت نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، بچوں کو ان کے پکڑا، ان کی خواتین کو پکڑا، اور کہا کہ اگر تم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا مسلم بن عقیل کا تو تمہارے بیوی بچوں کو مار دیا جائے گا، اگر تم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا، اگر تم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا جو تمہارا بزنس ہے، تمہارا کاروبار ہے، اس کو ہم جو ہے ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہزاروں کا مجموعہ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا
وہ ہزاروں کا مجمع دیکھتے دیکھتے کم ہوتا رہا یہاں تک کہ عزیزان محترم کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہا، اور کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی۔ اللہ، یہاں یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت مسلم بن عقیل اب اس پریشانی کے اندر کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پل میں کس طریقے سے یہ چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ میرے ہاتھوں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم امام علی مقام پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے، لیکن اب یہ موقع ہے کہ اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ دیکھتے دیکھتے سب نے جو ہے ہم سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اللہ، مسلم بن عقیل کبھی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں، اور آپ کو ایک چیز اور وہ ستا رہی تھی کہ میں نے تو یہاں خط لکھ دیا ہے امام علی مقام کو، اب جیسے ہی امام حسین میرا خط پڑھیں گے اور وہ روانہ ہو جائیں گے کوفہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں عزیزان محترم قاصد پہنچتا ہے امام علی مقام کے پاس۔ امام علی مقام اپنے خواتین کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو لے کے روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے پریشان، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب وہ کبھی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں، ہر ایک اپنا دروازہ بند رکھتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھرانے کے فرزند حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ، اب یہاں کوفہ والے جو ہے جو عہد وفا نبھانے کے لیے بالکل تیار تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے سکے۔ تھوڑی سی ڈرانے پر، تھوڑے سے دھمکانے پر، تھوڑے سے ان کو لالچ پر انہوں نے ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ، امام علی مقام روانہ ہوئے۔